عجب ہے پورنوار خیر المدارس، خدا کا ہے گلزار خیر الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام حضرات علماء کرام، فضلاء کرام، برادران اسلام، حضرات اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 25 ربیع الاول سن 1442 ہجری مطابق 12 نومبر سن 2020 بروز جمعرات، جامعہ خیر المدارس ملتان کی شاخ جامعۃ الخیر فضیلت ٹاؤن رحیم یار خان میں نماز مغرب سے پہلے اور نماز عصر سے پہلے یہ فضلاء کا خیر المدارس کے فیض یافتہ طلباء، قراء، حفاظ، متخصصین کا خصوصی اجتماع نشست ہے۔ میں ان تمام فضلاء کا اور قراء و حفاظ و متخصصین کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں جو قریب اور دور سے تشریف لائے، اور ان تمام حضرات کا جنہوں نے اس اجتماع کے لیے خصوصی محنت فرمائی۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں ان کا نام نہیں لے رہا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اس اجتماع کے لیے محنت کی۔ خیر المدارس کے خیر الاساتذہ کی نصیحتیں اور ان کی گفتگو آپ نے سنی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت جو کہ مختصر ہے، نماز عصر ہم نے ادا کرنی ہے، اس لیے تفصیلی گفتگو تو نماز مغرب کے بعد جو نشست شروع ہوگی اسی میں انشاءاللہ ہوگی۔ اور مولانا شبیر صاحب نے کہا عشاء کے بعد، تو میں اس کی تصحیح کر دوں کہ مغرب کے بعد۔ آپ حضرات یہ نہ سمجھیے کہ عشاء کے بعد وہ اجتماع ہوگا، نہیں، نماز مغرب کے متصل بعد ہوگا۔ اور آپ سب حضرات اسی طرح نماز مغرب کے بعد فوراً یہاں تشریف لے آئیں تاکہ بر وقت اجتماع ہو اور اطمینان کے ساتھ ان اساتذہ کرام کی باتوں کو، ان علماء کی باتوں کو ہم سن سکیں۔ میں ایک ہی بات آپ سے عرض کرتا ہوں۔ مشکات شریف میں روایت ہے، رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشیطان ذئب الانسان، شیطان یہ انسان کے لیے بھیڑیا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ بھیڑیا جب کسی بھیڑ یا بکری پر حملہ آور ہوتا ہے تو اسی بھیڑ اور بکری کو اور جانور کو وہ پکڑتا اور اس پر حملہ کرتا ہے جو بکری اور بھیڑ اور جانور اپنے ریوڑ سے الگ ہو، جو اپنی جماعت سے الگ ہو۔ کوئی بکری اگر بکریوں میں سے نکل کر آگے چلی گئی، دائیں یا بائیں چلی گئی، یا پیچھے رہ گئی، یا جو ان بکریوں کو چرانے والا ہے اس کی نظر سے اوجھل ہو گئی، اس کی نگاہ سے دور چلی گئی، تو اس پر وہ بھیڑیا حملہ آور ہوتا ہے، اس کا شکار کر لیتا ہے، اس کو پکڑ لیتا ہے، اس کو کھا لیتا ہے۔ اور جو بکری اور جانور اپنے ریوڑ میں ہو، بکریوں کے اندر ہی ہو، نکلے نہیں باہر، اس پر بھیڑیا حملہ آور نہیں ہوتا۔ یہ مثال اور تشبیہ دے کر گویا یہ سمجھایا گیا کہ جو بھی مسلمانوں کی جماعت کے اندر رہے گا، علماء کرام کی نگاہ اور نظر میں رہے گا، اور جو بھی طالب علم اپنے استادوں کے ساتھ رہے گا اور اپنے استادوں کی نظر اور نگاہ میں رہے گا، دنیا کے بھیڑیے اس پر حملہ آور نہیں ہو سکیں گے اور اس کو شکار نہیں کر سکیں گے۔ لہذا موجودہ حالات میں جب کہ تمام طاغوتی طاقتیں اسلام پر اور مسلمانوں پر حملہ آور ہیں، اور ان کی جرت اور ان کی جسارت، بلکہ میں اس کو بے غیرتی کہوں گا، اس حد تک چلی گئی کہ ملکوں کے سربراہ رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکوں کی اور توہین آمیز مواد کی سرپرستی کرنے لگ جائیں، جب دنیا کی طاغوتی طاقتیں مغربی تہذیب کو اسلامی تہذیب پر مسلط کر کے مسلمانوں سے اسلامی تہذیب کو نکالنے کی کوشش کریں، جب الحاد اور دہریت اور بے دینی کا سیلاب ہو، تو ایسی صورت میں یاد رکھیے کہ وہی مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں گے اور ان تمام بھیڑیوں سے بچ سکیں گے جن مسلمانوں کا علماء سے تعلق ہوگا، جن مسلمانوں کا علماء کے ساتھ رابطہ ہوگا، مسلمانوں کا علماء کے پاس جانا آنا ہوگا، جو دعوت و تبلیغ کے کام سے وابستہ ہو جائیں گے، جو مسجد اور مدرسے سے جڑ جائیں گے، جو علماء اہل حق سے اپنا تعلق رکھیں گے، انشاءاللہ آج کے وہ بھیڑیے جو آپ کے عقیدے پر، آپ کے نظریے پر اور آپ کے اخلاق و کردار پر اور آپ کے ایمان پر اور آپ کی تہذیب پر حملہ آور ہیں، ان سے انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے، آپ ان سے بچ جائیں گے۔ علماء کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو، علماء کی نظر اور نگاہ میں رہو، اپنا رشتہ مدرسے اور مسجد کے ساتھ مضبوط کرو، تعلیم کے ساتھ اور دعوت و تبلیغ کے ساتھ اپنے رابطے کو بڑھاؤ۔ یہی راستہ ہے آج کے دور میں بچنے کا اور سلامتی کا۔ اسی طرح وہ شاگرد جو بھلے اب مدرس ہوں، شیخ الحدیث ہوں، وہ درجہ قرآن کے تجربہ کار استاد ہوں، ان کو بھی اپنی زندگی کے آخری سانس تک اپنے اساتذہ سے تعلق اور رابطہ رکھنا چاہیے۔ اپنے اساتذہ کے ساتھ جن کا تعلق اور رابطہ ہوگا، جو اپنے استادوں کی نظر اور نگاہ میں ہوں گے، انشاءاللہ ان کا اپنا ایمان بھی اور ان کا اپنا عقیدہ بھی محفوظ رہے گا، اور وہ اگر کسی غلط راستے پر کوئی ایسی رائے اختیار کرنا چاہیں گے جو رائے شریعت کے خلاف ہوگی، یا ایسے نظریے اور عقیدے اور فکر کے راستے پر چلنے لگیں گے
جو ان کے اساتذہ اور اکابر کے خلاف ہوں گے تو انشاءاللہ استادوں کا یہ تعلق ان کو گمراہی سے بچا لے گا۔ کوئی علیحدہ راستہ اختیار نہ کریں، کوئی علیحدہ نظریہ اور فکر اختیار نہ کریں، بلکہ اپنے اکابر، اپنے علماء، اپنے اسلاف اور اپنے اساتذہ کے نظریے پر آپ رہیں۔ تو جب تک آپ اپنے اساتذہ کی نظر میں رہیں گے اور اساتذہ کی نگاہوں میں رہیں گے اور اساتذہ کی نظریں آپ پر رہیں گی، جگہ جگہ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری نظر میں ہیں، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ اب اللہ اپنی نگاہ مصطفیٰ پر کیوں رکھ رہے ہیں؟ اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ میرے مصطفیٰ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ ہم نے یہ اجتماع کیوں کیا؟ تاکہ آپ کو اس کا احساس دلائیں کہ آپ کے لیے سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ آپ کے اوپر آپ کے اساتذہ کی نظر رہے، آپ پر آپ کے اساتذہ کی نگاہ رہے، اور آپ کا تعلق اور رابطہ اپنے اساتذہ سے رہے۔ آپ نے یہ مصرع سنا ہوگا، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جتنے بھی درخت ہیں، ان درختوں میں سے جتنے بھی یہ چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں ہیں، پتے ہیں، یہ اگر اپنے درخت سے توڑ دیا جائیں، ان کو الگ کر دیا جائے، یہ ان تنوں سے کاٹ دیے جائیں، تو آپ دیکھیں گے یہ پتے خشک ہو جائیں گے۔ جس ٹہنی کو آپ درخت سے کاٹ دیں گے، وہ ٹہنی، اس کے پتے مر جائیں گے، اس کی سبزی اور اس کی شادابی، اس کا سرسبز ہونا ختم ہو جائے گا، اس لکڑی کو جلا دیا جائے گا، وہ ایندھن بن جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایندھن نہ بنیں، اگر آپ چاہتے ہیں ہمیں جلایا نہ جائے، اگر آپ چاہتے ہیں ہم اس لکڑی کی طرح نہ ہوں جس کو لوگ چولہے میں ڈال دیں، تندور میں ڈال دیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر اپنے اساتذہ اور اکابر کے درخت سے وابستہ رہو، پھر علماء سے وابستہ رہو، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ لہذا میں ایک ہی بات عرض کرتا ہوں کہ آج جتنے بھی نظریات پر، عقائد پر، تہذیب پر، ہمارے علم پر، قرآن و سنت پر طاغوتی طاقتیں حملہ آور ہیں، ان کے مقابلے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جتنا ہو سکے علماء سے اپنا رشتہ بڑھاؤ۔ آج آپ عام مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ علماء سے تعلق بڑھائے، وہ علماء سے رابطہ کرے، اللہ والوں سے رابطہ رکھے، اور ہر شاگرد کو چاہیے وہ بھلے کتنا بڑا استاد کیوں نہ ہو جائے، وہ اپنے استادوں سے رابطہ رکھے اور ان کے ساتھ ہر وقت اپنا تعلق مضبوط رکھے، جو بات آئے ان سے پوچھے، تاکہ یہ کسی خدا نہ کوئی الگ راستہ اختیار نہ کریں۔ یاد رکھیے اللہ نے ہمیں علماء اہل سنت والجماعت دیوبند سے وابستہ کیا ہے، اور علماء اہل سنت کسی فرقے کا نام نہیں ہے، کسی گروہ کا نام نہیں ہے، بلکہ شیخ الاسلام نے دارالعلوم دیوبند میں جا کر فرمایا تھا دیوبند کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی گروہ نہیں ہے، کوئی الگ مسلک نہیں ہے، یہ تو دراصل تعبیر ہے ما انا علیہ و اصحابی کی، یعنی شریعت اور سنت پر عمل کرنے کا نام دیوبندیت ہے۔ ہمارا اصل راستہ شریعت اور سنت کا راستہ ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، کوئی الگ رائے قائم نہ کرنا، کوئی الگ نظریہ قائم نہ کرنا، کوئی الگ فکری محاذ نہ کھولنا، عقیدے میں ہو یا مسائل میں ہو، اپنے اکابر کے طریقے پر چلنا، اپنے اسلاف کے طریقے پر چلنا، اور اپنا رشتہ علماء سے، اساتذہ سے مضبوط رکھنا، ورنہ آج کے بھیڑیے آپ پر حملہ آور ہوں گے اور آپ کے عقیدے کو، نظریے کو خراب کریں گے۔ آج کے ڈاکوؤں، چوروں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جتنا ہو سکے علماء سے اور اپنے اساتذہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ عجب ہے